السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، دنیا کی کوئی چیز اس کو اللہ نے بنایا ہو یا انسانوں نے بنایا ہو، ایک مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز باطل، فضول، عبث اور بیکار بنائی نہیں۔ ہمارے ہاں انسانوں کے معاشرے میں لاکھوں چیزیں ہیں جو انسانوں نے بنائی ہیں، مشینری کے روپ میں، کپڑوں کے روپ میں، جوتوں، لیکن ہر چیز کا مقصد ہے۔ دنیا کا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی صداقت ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے، جب تک وہ چیز اس مقصد پہ رہتی ہے مالک کی نظر میں محبوب ہوتی ہے، اور جس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا جب وہ مقصد سے انحراف کرتی ہے، کمزور پڑتی ہے، ڈائیورٹ ہوتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، تو مالک کی نظروں سے اس کی اہمیت، قدر، وقت، نشوونما، بقا، ارتقاء سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جس کے لیے کوئی لمبا چوڑا فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، میٹرک ایف اے بی اے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر آئے روز گھروں میں کوئی چیزیں کوڑے میں پھینکتے ہیں یا ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جو مقصد چھوڑ چکی ہیں؟ پینسل لکھنا چھوڑ دے، بلب چمکنا چھوڑ دے، سبزی کھانے کے قابل نہ رہے، روٹی کچی ہو جائے، کپڑے پھٹ جائیں، جوتے ٹوٹ جائیں، پتہ چل جائے کہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا وہ اب یہ مقصد نہیں کر رہے، ہم ایک منٹ نہیں لگاتے، اس کو کوڑا کرکٹ میں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے۔ یہ ایک روزمرہ کا اصول ہے۔ آپ فجی سے چلیں اور چلتے چلتے یہاں پاکستان سے ہوتے ہوئے کینیڈا چلے جائیں، یا ناروے سے چلیں اور ڈنمارک پہنچ جائیں، دنیا کے 6 بر اعظموں کے 8 ارب کے لگ بھگ انسانوں کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ کسی بھی چیز کی بقا، مالک کے نزدیک محبوبیت، اس کا قائم رہنا، اس کی ایک ہی شرط ہے کہ جس مقصد کے لیے ڈیزائن کی گئی مقصد پہ رہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ موبائل فون ہمارے ہاں ایک عام چیز ہے، بلکہ دنیا بھر میں عام چیز ہے۔ موبائل فون کا مقصد کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے موبائل فون بنایا گیا تھا وہ ایک ہی تھا، کال کرنا، کال سننا، ایک ہی مقصد۔ بعد میں اس میں ایسیسریز اور اس میں بے شمار اور فنکشن شامل ہوتے گئے جو اس وقت ہمارے پاس لیٹسٹ موبائل جو ورژن آ چکے ہیں، اس میں کتنے فنکشن ہیں ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ لیکن اگر موبائل فون کے بنانے والے سے پوچھا جائے کہ جب تم نے بنایا تھا تمہارے ذہن میں اس کی ضرورت آئی تھی، ڈے 1 سے جب تم نے اس کی مینوفیکچرنگ کی تھی، اس وقت مقصد کیا تھا، تو وہ کہے گا اس وقت مقصد ایک ہی تھا کہ کال کی جائے، کال سنی جائے، لوگوں سے رابطہ کیا جائے، معاشرتی فاصلے مٹائے جائیں، جغرافی فاصلوں کو ختم کیا جائے، یہ ہدف تھا۔ بعد میں اس میں کیلکولیٹر آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، میسیج آ گئے، اس میں وہ اور بے شمار فنکشن آتے گئے۔ اب اس وقت ہمارے پاس جو موبائل ہے وہ بے شمار فنکشنوں کا مجموعہ ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب آپ موبائل کا کسی فنکشن کو کھول کے بیٹھے، آپ واٹس ایپ کھول کے بیٹھے ہیں، میسیج کھول کے بیٹھے ہیں، آپ تصویریں لے رہے ہیں، آپ کمپیوٹر کھول کے بیٹھے ہیں، کیلکولیٹر کھول کے بیٹھے ہیں، اور اتنے میں موبائل فون کسی نے کال کی، میں کسی اور فنکشن میں ہوں، کسی کی کال آئی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل اگر ٹھیک ہے تو میرے سارے کھلے ہوئے فنکشن پیچھے چلے جائیں گے اور کال سامنے آ جائے گی۔ میرا کمپیوٹر بند، کیلکولیٹر بند، میرا واٹس ایپ بند، میرا پکچر بند، میرا میسیج بند، حالانکہ یہ سارے میسیج میں چلا رہا ہوں۔ لیکن جب کسی کی کال آئی تو موبائل کہے گا جس مقصد کے لیے میں بنایا گیا تھا وہ تھا کال کرنا، کال سننا۔ یہ جتنے باقی چیزیں یہ ضروریات ہیں، یہ میرا اصل مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد جب بھی سامنے آئے گا تو باقی جتنے فنکشن ہیں وہ بیہائنڈ دا کرٹن چلے جائیں گے، پس منظر پہ چلے جائیں گے، اور آپ کال پہ آ جائیں گے، اور پھر اگر کال کٹ گئی تو پھر دوبارہ آپ اس فنکشن پہ آ جائیں گے۔ آپ واٹس ایپ لکھ رہے تھے، میسیج لکھ رہے تھے، تو اس پہ آ جائیں گے۔ اور اگر موبائل کی کال آئے اور میں اور آپ کسی اور فنکشن میں ملوث ہوں، انوالو ہوں، واٹس ایپ کھول کے بیٹھے ہیں، میسیج لکھ رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں، ان باکس میں ہیں، گیلری میں، اور میرا وہ موبائل کی کال شو نہیں ہو رہی، تو یقیناً میرا موبائل خراب ہو چکا ہے۔ کیونکہ جس مقصد کے لیے موبائل بنایا گیا تھا وہ موبائل کی کال کرنا، کال سننا تھا، تو میں فوراً جاؤں گا دکاندار کے پاس کہ میرا موبائل جب میں کسی اور فنکشن میں ہوتا ہوں تو وہ اپنی کال شو نہیں کرتا، تو وہ، اور اگر وہ کال شو کر رہا ہے اور شو کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر موبائل اپنا کال شو کر دیتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم کال اٹینڈ کریں یا نہ کریں، لیکن کال آ جاتی ضرور ہے کہ یہ فلاں نمبر سے کال آ رہی ہے، آپ اس کو سننا چاہتے ہیں، کہیں ڈسکنیکٹ کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، تو پھر آپ اپنے فنکشن پہ آ جائیں۔ میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ جب اللہ کال دے تو ہم جس فنکشن میں لگیں اس فنکشن کو چھوڑ کر اللہ کی کال پہ چلے جائیں۔ یہ میرے اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہے۔ دنیا میں بے شمار فنکشن ہے، تجارت ایک فنکشن ہے، پھر تجارت کے بے شمار ذیلی فنکشن کئی ہیں، زراعت ایک فنکشن ہے، پھر زراعت کے آگے کئی فنکشن چلے جاتے ہیں، ملازمت ایک فنکشن ہے، پھر ملازمت آگے بے شمار
فنکشنز میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کہ جب تم فنکشن میں مصروف ہو، تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، ملازمت میں ہو، نیند میں ہو، کھانے میں ہو، الیکشن کمپین میں ہو، اسمبلی فلور پہ ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، یہ بے شمار فنکشن ہیں جو اس وقت ہمارے پاس بن چکے ہیں۔ جب تم کسی فنکشن میں لگے ہو اور میری اذان آ جائے، تو اگر تمہارا فنکشن ٹھیک ہے، تمہارے بنائے تخلیق ٹھیک ہے، تم راہ راست پہ ہو، جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اس مقصد پہ ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ جب میری کال آئے تو ہر کام کو چھوڑ کر کال پہ لبیک کہتے ہو، جی جی کرتے آ جاؤ۔ جس طرح میں موبائل کا کوئی قیمتی فنکشن، ضروری فنکشن کھول کے بیٹھا ہوں، لیکن کال آنے کے بعد ہر فنکشن پس منظر پہ چلا جائے گا اور کال سننی پڑ جائے گی یا کال سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی اللہ کی منادی آتی ہے اور آدمی اس پہ کان نہیں دھرتا، وہ تجارت کا فنکشن کھول کے بیٹھا ہے، زراعت کا فنکشن کھول کے بیٹھا ہے، دکان کا فنکشن کھول کے بیٹھا ہے، فیکٹری کا فنکشن کھول کے بیٹھا ہے، میٹنگ کا، یہ سارے چھوٹے چھوٹے ایپس ہیں جو دنیا میں ہم نے لانچ کی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایپس بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہم اگر اس فنکشن میں لگے رہتے ہیں جس میں فنکشن مصروف ہے اور اذان کی کال پہ مسجد نہیں جاتے، تو یقین جانو ہمارا موبائل سسٹم خراب ہو چکا ہے، ہم اپنے مقصد حیات سے ہٹ چکے ہیں۔ اور اگر مقصد سے موبائل ہٹ جائے تو ہم فوراً اس کو لے جاتے ہیں کسی دکان والے کے پاس۔ مقصد سے انسان ہٹ جائے تو پھر بنانے والے کے نزدیک اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ موبائل ٹھیک کرایا، دوسری دفعہ کرایا، تیسری دفعہ کرایا، میرا موبائل بار بار مختلف فنکشن کے دوران کال نہیں شو کر رہا۔ ایک وقت آئے گا میں موبائل کو سیل کر دوں گا۔ آپ نے دیکھو پینسل سے لکھ رہے ہوتے ہیں، اگر پینسل لکھنا چھوڑ دے پھر ہم تھوڑا سا زور سے دبا کے لکھتے ہیں، یہ تشدد کی مائنر صورت ہوتی ہے۔ پھر وہ نہیں لکھتی تو پھر ہم اس کو بند کر کے گتے کے اوپر لکھ دیتے ہیں، یہ تشدد کی اگلی صورت ہوتی ہے۔ پھر بھی وہ نہیں آتی تو پھر ہم اگر لکڑی ساتھ پڑی ہے، کوئی بینچ پڑا ہے، ہم اس پہ رگڑ دیں گے۔ یہ مختلف ہم تشدد بڑھا رہے ہیں کہ فنکشن پہ آؤ، فنکشن پہ آؤ، فنکشن پہ آؤ۔ پینسل کا رنگ ٹھیک ہے، سائز ٹھیک ہے، موٹائی ٹھیک ہے، چوڑائی ٹھیک ہے، کلر ٹھیک ہے، لیکن جس مقصد کے لیے پینسل بنائی گئی تھی وہ تھا لکھنا۔ جب وہ پھر بھی نہیں آئی تو پھر ہم آرام سے اٹھا کے پھینک دیں گے، اس کو کوئی توڑ دے، کاٹ دے، پھینک دے، ہمارے پہ نزدیک اس کی وقت کوئی نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے شاہکار مخلوق انسان ہے، باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ مین میڈ ہیں، ہمارے ہاتھوں سے بنی ہیں، سوئی سے لے کر جہاز تک اور کمرے سے لے کر بڑے بڑے تاج محلہ تک، ساری مخلوقات میرے اور آپ کی وجہ سے بنی ہیں۔ جب ہم اپنے فنکشن سے ہٹ جاتے ہیں تو آسمان والا چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتا ہے، پھر بڑی مصیبت، پھر بڑی مصیبت، پھر کرونا آ جاتا ہے۔ یہ جو آہستہ آہستہ یہ اس لیے ہے کہ فنکشن پہ آؤ، فنکشن پہ آؤ، فنکشن پہ آؤ۔ جب ایک وقت نہیں آتا تو پھر آندھی آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں۔ جس طرح ہم بے نیازی کے ساتھ پینسل پھینک کر ہمارے ذہن میں ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ خاک روب لے کے چلا جائے، وہ چپراسی لے کے چلا جائے، وہ کوڑے والا لے کے چلا جائے، کوئی آدمی اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کی کرچی کرچی کر دے، ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ پینسل توڑ دی گئی۔ کیوں کہ پینسل مقصد سے انحراف کر چکی ہے، ڈائیورٹ کر چکی ہے۔ یقین جانے یہی اصول میرے اوپر ہے، یہی اصول فرد پہ ہے، قوموں پہ ہے، اقوام پہ ہے، جس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ جب اس مقصد سے ہٹ گئے تو پھر کافر کہیں، یہودی کہیں، سکھ کہیں، عیسائی کہیں، ہندو کہیں، آفتیں ہیں، زلزلے ہیں، طوفان ہے، زمین میں دھسا دی جائیں، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس طرح ہمیں بے وقت پینسلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کو بھی بے وقت بے مقصد انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی اس طرح کے نا، پھر وہ طفل تسلیاں اور خود فریبیں دیتے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں، یا اللہ ہمیں نہ دیکھ اپنے محبوب کو دیکھ۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے میرا محبوب دکھلاتے ہو، تمہیں میرا محبوب نظر نہیں آتا؟ کیسے پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے سارے دیکھیں، دعائیں دیکھیں، فریادیں دیکھیں، ان کے کافی ردیف دیکھیں، یا اللہ ہمیں نہ دیکھ میرے محبوب کو دیکھ۔ اللہ نے کہا میں نے اپنا محبوب اس لیے بنایا تھا تاکہ تم دیکھو، میں تو دیکھ ہی رہا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری تو نظروں میں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، میں نے کب اپنے محبوب کو نہیں دیکھا درودوں کے روپ میں، یعنی سال کا 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، کون سا ایسا گزرتا ہوا لمحہ ہے جب گنبد خضرا کے مکین پہ آسمان کا خالق اپنی ترتیب میں درود و سلام نہیں بھیج رہا، جو اللہ کی شاہ نشان۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں نہ دیکھا، اپنے محبوب کو دیکھ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے میرا محبوب دکھاتے ہو، نہ تمہیں تجارت میں میرا محبوب نظر آتا ہے، نہ زراعت میں نظر آتا ہے، نہ شادی میں نظر آتا ہے، نہ ولی میں نظر آتا ہے، نہ بے حیائی میں نظر آتا ہے، تو مجھے میرا محبوب دکھاتے ہو، تمہیں میرا محبوب نظر کیوں نہیں آتا؟ میں تو اس لیے بھیجا تھا۔ تو اب میری اور آپ کی گزارش یہ تھی کہ جس طرح موبائل کے بہترین ہونے کا ایک پیمانہ ہے کہ کال پہ موبائل کے سارے فنکشن ختم ہو جائیں، ہم کہتے ہیں موبائل ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ کہتے ہیں کہ جس فنکشن میں تم مصروف ہو، وہ نیند کا ہے، صحت کا ہے، بیماری کا ہے، شادی کا ہے، غمی کا ہے، خوشی کا ہے، دفتر کا ہے، مکان کا ہے، زمین،
ہر فنکشن کو چھوڑ کر اگر ہم اللہ کی طرف چلے گئے تو مبارک ہو۔ اس لیے روزانہ 5 وقت اللہ اذانیں دے کر ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنے فنکشن کو چیک کرتے رہو، جس طرح شوگر کا اپریٹس گھر میں رکھتے ہیں، بی پی کا اپریٹس گھر میں رکھتے ہیں، تاکہ چیک کرتے رہیں 5 منٹ بعد، گھنٹے بعد کہ شوگر کا لیول کیا ہے، آکسیجن کا لیول کیا ہے، بی پی کا لیول کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں 5 وقت تمہارے علاقوں میں اذانیں آئیں گی، اذانیں زور سے بلند کی جاتی ہیں، تاکہ اگر اذانوں کے بعد آدمی مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو مبارک ہو، اس کا فنکشن ٹھیک ہے، یہ کال پہ لگی ہوئی مختلف فنکشن کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور اگر نہیں آ رہا تو آدمی اللہ کو بتاتا ہے۔ اس لیے نماز کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہر ایک پہ ہر آن ہر گھڑی فرض ہو۔ کلمہ فرض ہے اور نماز فرض ہے، یہ 2 عبادات ہیں، ارکان اسلام جو 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں صرف 2 عبادات ہیں جو ہر ایک پہ ہیں۔ زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں، حج ہر ایک پہ نہیں، روزہ ہر ایک پہ نہیں، جہاد ہر ایک پہ نہیں، لیکن کلمہ، نماز۔ ایک آدمی کہے کہ میں زندگی کے 60 سال میں 5 منٹ کے لیے کلمے سے وڈرا کرتا ہوں، میں کلمے سے انکار کرتا ہوں، تو 5 منٹ کے بعد اس کی 60 سال زندگی کی عبادات ساری جل کے راکھ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ مائکرو سیکنڈ کے برابر بھی کلمے سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح کلمہ 24 گھنٹے میں فرض ہے، عمر بھر فرض ہے، بیداری نیند میں فرض ہے، سفر حضر میں فرض ہے، اس طرح نماز بھی ہر حال میں فرض ہے۔ اذا نودی للصلاۃ۔ نماز کے متعلق 2 باتوں کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ نماز کے متعلق ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی نماز کا آتا ہے تو اقم الصلاۃ آتا ہے، یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، اقم الصلاۃ، اسی ڈائی پہ آتا ہے۔ یہ جو مادہ ہے وہ یہ آتا ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کے 2 معنی ہیں لغوی طور پر۔ اب یہ میں ایک بات بڑی نازک اور ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا ضرور رکھیے گا چونکہ ہم نمازی حضرات ہیں۔ اس وقت 95% موبائل انسانوں کے روپ میں، انسان کو اگر موبائل میں کہوں، وہ موبائل ہیں جو اذان کی آواز پر اپنے فنکشن کو نہیں چھوڑتے۔ تو جو اذان کی آواز پہ فنکشن کو اللہ پھر بیماریاں بھیجتا ہے، مقدمے بھیجتا ہے، کچہریاں بھیجتا ہے، تھانے بھیجتا ہے، حوالاتیں بھیجتا ہے، اولاد کو نافرمان کرتا ہے، بیوی کو باغی کرتا ہے، اسراف کی محبت ڈالتا ہے، مالوں کو شوق ڈالتا ہے، سیمپل کو ایسے بے وقت بیتو کے شوق ڈالتا ہے کہ آدمی سن کے حیران و سر پیٹ لیتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام تھا جس کی خاطر خودکشی کی، باپ کو ناراض کیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ چونکہ تمہارے موبائل نے اذان کے فنکشن پر ہر قسم کے فنکشن کو چھوڑنے کا فن بھول گئے، اس لیے تمہاری بھی آسمان کی بارگاہ میں وقت ختم ہو گئی۔ چونکہ ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے وقت یہ آدمی اپنے مصروفیت کو چھوڑتا نہیں ہے، لگا رہتا ہے۔ ایک آدمی ایسے لوہے کو گرم کیا، لوہا گرم کرنا مشکل کام ہے، لوہے کو گرم کیا، اس کو اس کا کرو اور ٹیڑھا پن سیدھا کرنے، جب گرم ہو گیا گھنٹے کی محنت کے بعد تو پھر اس نے اٹھایا ہتھوڑا مارنے کے، لوہار جو بڑا ہتھوڑا مارتا ہے، ہتھوڑا اٹھایا اور ادھر مسجد سے آواز ہے حی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ وہ موبائل تھا جو ہر کال پہ ہر فنکشن کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ ایسے کا اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کی آواز لوہا گرم مشکل سے ہوا، اس سے پتہ تھا کہ اب اذان کے بعد اگر میں نے اس کو ضرب نہ ماری تو عین ممکن ہے پھر دوبارہ گرم کرنا، آگ میں جلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس نے تھوڑا پیچھے پھینک دیا، اس نے کہا مؤذن تیرے منہ میں گھی شکر، میں حاضر۔ وہ کون سی ایسی پھوڑ آ رہا ہے جس کو پیا بلائے اور اس کی طرف نہ جائے، میں حاضر، یہ کہہ کر اس نے تھوڑا پیچھے پھینک دیا کہ میں یہ حاضر۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ اذان ہوتی، آخری عمر میں حضرت عباس نابینا ہو گئے، اذان ہوئی اور لوگوں کے دروازے، دکانیں کھڑ بند ہونا شروع کی، جس طرح شٹر ہوتے ہیں یا کپڑے ہوتے ہیں یا لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں۔ تو جس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے، کہنے کہ یہ کیا آوازیں ہیں، انہوں نے کہا اذان پہ دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ کہنے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا تھا رجال اللہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نماز کی گھنٹی پر کسی فنکشن کو جاری رکھنے کی ان کو دینی حمیت اجازت نہیں دیتی۔ یہ کہا اور نماز پہ چل پڑتے ہیں۔ تو نماز کے بارے میں ایک چیز کا خیال رکھیں، نماز کے بارے میں جب بھی نماز پڑھیں اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹو انگلش میں کہتے ہیں ٹو اسٹیبلش صلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قائم کے 2 معنی ہیں، اس میں رکھیں ذہن میں۔ جب قرآن مجید کہتا ہے نا کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظوں میں جان ہوتی ہے، پس منظر ہوتا ہے، محرک ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، مطالبے ہوتے ہیں، لفظوں میں بے شمار پیغام ہوتے ہیں، لفظ ایک تاثیر رکھتے ہیں، لفظ رنگ رکھتے ہیں، لفظ ذائقہ رکھتے ہیں، لفظ جان رکھتے ہیں، لفظ پیغام رکھتے ہیں، لفظ زندگی رکھتے ہیں۔ لفظ بڑی کمال کی چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کسی ایک لفظ بولتے ہیں اور چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے، ایک لفظ بولتے ہیں اور چہرہ کھل اٹھتا ہے، ایک لفظ بولتے ہیں اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ لفظوں کے اندر بے شمار جان ہوتا ہے۔ ہمارے آ رہا ہے اس کی لڑائیاں لفظوں پہ ہوتی ہیں۔ اس نے مجھے یہ جملہ کہا تھا، 10 سال سے اس لفظ کی زہرناکی، شدت، تلخی آج تک گئی نہیں۔ تو لفظ معنی رکھتے ہیں، لفظ مفہوم رکھتے ہیں، لفظ پیغام رکھتے ہیں، اور لفظوں کے ساتھ لہجہ اور بڑی بات۔ دیکھو نا ایک میں کیا بات ہے، ابھی یہ تعریف کیا بات ہے، یہ سوال ہو گیا کیا بات ہے، یہ ابھی لفظ وہی ایک ہے،
اس کو میں نے 3 لہجے دیے تو لہجوں کے ساتھ معنی بدل گئے. کیا بات ہے، تعریف ہوگی. کیا بات ہے، سوال ہو گیا. کیا بات ہے، غصہ آ گیا. لفظ ہوئی ہے تو لہجوں کے بدلنے کے ساتھ پیغام بدل جاتے ہیں. تو لفظ بے شمار، اس لیے کہتے ہیں لفظ تیر تلوار سے خوفناک ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اقم الصلاۃ، قرآن نے جو کہا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. حی علی الصلاۃ، ہمارے پاس ایک مصری لوگ آئے ہوئے تھے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز پہ آؤ. حیا کسی کو بلانا ہو، کسی کو بلانا ہو. تو عربوں میں کتنے لفظ ہیں؟ اس نے کہا 51 یا سے کو لفظ میں، یہ پرانی بات ہوگی. 51 کے لفظ لگ بھگ لفظ ہیں کسی کو بلانے کے لیے. حی علی الصلاۃ. تو میں نے کہا ان 51 میں سے عرب اللہ نے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا، حدیث میں یا اذان میں، حی علی الصلاۃ آ جاؤ. تو اس نے کہا کسی سے بلا کی محبت ہو، انتہا کی قدر ہو اور بلا درجے کی چاہت ہو، کوئی مہمان ہو، اس کی عزت بڑی ہے، محبت بڑی ہے، شوق بڑا ہے، اس کے لیے عرب جو لوگ پکارتے لفظ وہ کہتے ہیں حیا یا حبیبی، حیا یا حبیبی. حیا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب محبت پکارنے والے کے دل میں محبت بڑی ہو، عظمت بڑی ہو، قدر بڑی ہو. اللہ نے کہا میں نے تمہارے پکارنے کے جو لفظ استعمال کیا حیا علی الصلاۃ، اے میرے محبوبو آ جاؤ، اے میرے عظیم المرتبت لوگو آ جاؤ، میرے دل میں تمہاری بڑی چاہت ہے. ورنہ اللہ جیسا حاکم، ہم جیسے محکوم، اللہ جیسا معبود، ہم جیسا عابد، اللہ جیسا خالق، ہم جیسا مخلوق جس لفظ سے پکارتا، ہمارے لیے وہ لفظ بڑی بات تھی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اب میل مالک کہتے جناب کسی اپنے چھوٹے درجے کے ملازم کو نام لے کر، پھر صاحب کہہ کر، پھر لقب پکار کر، تو وہ اس میں اپنی آنر عزت فیل کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری عزت کی، تمہیں محبوب بنایا، تمہیں معزز بنایا، تمہارا اپنے مقام، تو تم پھر بھی نہیں آتے، تم کیسے گئے گزرے ہو. تو اللہ نے قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال کیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. قائم کا ایک معنی یہ ہے، قائم کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے جھول کو، کرو کو دور کرنا. آپ لگاتے ہیں صاحبان لگاتے ہیں، شامیانہ لگاتے ہیں، شادی کا موقع آ گیا، کوئی اور خوشی غمی کا موقع آ گیا تو بانس لگاتے ہیں. بانس یا عرب خیمہ لگاتے تھے. اب خیمے کی رسیاں کا ڈھیلی پڑ جائیں تو وہ حصہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. خیمے کا بانس ڈھیلا پڑ جائے تو رسہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. خیمے کا کھونٹا اکھڑ جائے، قلعہ اکھڑ جائے تو خیمہ. آپ نے اس دور میں بانس دیکھ لیں، ایک بانس 50 گز کا، دوسرا بانس 25 گز کا، تو ہم کہیں گے جھول آ گیا. تو پہلا یہ ہے اقیم الصلاۃ، تمہاری نمازوں کے اندر جو جھول ہے اس جھول کو دور کرو. زور کی نماز پڑھی، 2 بجے پڑھنی تھی، 2:30 بجے پڑھی تو یہ جھول آ گئی. ہاتھ آنکھوں کو، جسموں کو بے حرکت کرنا تھا اور میں خارج کر لی تو جھول آ گئی. ہر آنے والی نماز میں گزری ہوئی نماز کے جھول کو دور کرنا یہ اقیم الصلاۃ ہے. پہلی اقیم الصلاۃ ہے. اس لیے کہتے ہیں دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے سونے نہ دیا. صحابہ عمر بھر نماز کے تعاقب میں لگے رہے. جب نماز پڑھتے تھے دھیان میں جھول آ گیا، ہاتھوں میں جھول آ گیا، آنکھوں میں جھول آ گیا، خیالات میں جھول آ گیا، اوقات میں جھول آ گیا، کیفیات میں جھول آ گیا. تو عمر بھر اپنے نماز کے جھول کرنے میں لگے رہے. کسی کی طرف انہیں ضرورت نہ پڑی، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میری نمازوں میں اتنا جھول ہے. آدمی جوں نمازوں پہ غور کرتے چلے جاتے اس کے جھول اس کو بے پناہ نظر آتے چلے جاتے ہیں. تو پہلے یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں خیال میں ہو، اعتقاد میں ہو، جذبات میں ہو، احساسات میں ہو، حرکات میں ہو، کیفیات میں ہو، جو جھول ہیں جھول دور کرتے چلے جاؤ تو پھر تمہاری نماز سے بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی. ورنہ 10 سال کی نماز بلیک اینڈ وائٹ کے ٹی وی سے کیبل پہ لے کے آئے گی، تجارت سے سود پہ لے آئے گی، سچ پہ جھوٹ سے لے کے آئے گی، اور حلال سے حرام پہ لے کے آ جائے گی. تو پہلی شرط یہ ہے ہر آنے والی نماز، عصر کی نماز پڑھی اس میں سوچیں میرے ظہر کی نماز پہ کیا جھول تھا، مغرب کی نماز پڑھی میری عصر کی نماز پہ کیا جھول تھا، کیا کرو تھا، کیا کجی تھی، کیا ٹیڑھا پن تھا. تو آدمی اگر اس ترتیب پہ چلے تو مبارک ہو، یہ اقیم الصلاۃ پہ ہے. اور اگر جیسے دادی امت سیکھی، نانی امت سیکھی، جیسے ترتیب آ گئی، آیا اور ڈنگروں کی طرح کمپیوٹر کی طرح اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیا، نہ غلطی دیکھی، نہ کمی دیکھی، نہ جھول دیکھا، نہ کرب دیکھا، نہ ٹیڑھا پن دیکھا، نہ باطنی توجہات کو دیکھا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس آدمی کی نماز اقیم الصلاۃ میں فعال ہی نہیں کرتی. اور وہ جو وعدے ہیں نماز پہ عزت کے، خیر کے، یقین جانو اللہ کی ذات کی قسم اگر ہماری نماز اقیم الصلاۃ کی شرط پہ آ جائے، آسمان زمین سے اتنی برکتیں برسیں، صحت کے روپ میں، محبت کے روپ میں، دولت کے روپ میں، آرام کے روپ میں، چین کے روپ میں، کہ دنیا کے کسی انسان کے لیے پاسبل ہی نہ ہو اس برکتوں کو ہضم کرنا، ڈائجسٹ کرنا. شرط یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ پہ آ جائیں. تو صحابہ اقیم الصلاۃ پہ تھے، ہر دن اپنی نماز کو سے بہتر سے بہترین بنانا. جس طرح ہم کپڑے بہتر بناتے ہیں، ٹائلیں بہتر بناتے ہیں، گاڑی بہتر بناتے ہیں، موبائل بہتر بناتے ہیں، ہمارے شوق ہے مادی چیزوں میں سے بہتر کی طرف. ان کا شوق تھا نماز بہتر ہو، رکوع بہتر ہو، قیام بہتر ہو، دھیان بہتر ہو، اوقات بہتر ہو، کیفیات بہتر ہو، احساسات بہتر ہو، حرکات بہتر ہو، نماز کا ظاہر بہتر ہو، باطن بہتر ہو. اس چیز نے ان کی نمازوں کو اتنا جاندار بنایا کہ پھر ان کے نفل اتنے طاقتور تھے.
सलात के मानी क्या है? आग की हरारत से किसी चीज़ के टेढ़ेपन को सीधा करना। सबसे बड़ा टेढ़ापन इंसानी शख्सियत में कुफ्र है। अल्लाह को रब न मानना, कुरान को किताब न मानना, इस्लाम को दीन न मानना, बैतुल्लाह को तवज्जुहात का मरकज़ न मानना, आमना के लाल को रसूल न मानना, आखिर ये सबसे बड़ा टेढ़ापन है। सहाबा नफल पढ़ते थे, मस्जिद नबवी में लाकर कैदी काफिर बांधे जाते थे। सुमामा बिन उसाल वह कैदी है जो 3 दिन तक सहाबा के नफल की हरारत को बर्दाश्त करके टेढ़ा रहा, वरना सब मस्जिद नबी के पिलर के साथ खजूर के तने आके कैदी बांधे। अल्लाह के में फरमाते सहाबा को नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अब साहबा फ़र्ज़ नमाज नफल नमाज पढ़ते हैं। नमाज किसे कहते हैं? सलात। सलात के मानी क्या है? आग की हरारत से टेढ़ेपन को सीधा करना। लोहा टेढ़ा हो, बांस टेढ़ा हो, सोना टेढ़ा हो, तो उसका एक तरीका यह तो टेक्निकली कि उसको आग में डालो, ज़रब लगाओ और सीधा हो जाए। अब साहबा नफल पढ़ रहे हैं, नफल साहबा पढ़ रहे हैं और काफरों का कुफ्र सीधा हो रहा है। इतनी जानदार, शानदार, हिद्दत अमीज़ और ताकत से लबरेज़ नमाज थी कि नमाज पढ़ी और काफिर वहाँ बंधा हुआ है। इस नमाज की इतनी हरारत थी, इतनी ताकत थी, इतनी कुव्वत थी, इतनी ज़िंदगी थी कि नमाज ये पढ़ा। नमाज भी कौन सी? सबसे नमाज की कमज़ोर किस्म नफल होती है। फिर आगे बढ़ चले, नफल पढ़े साहबी ने, और सबसे बड़ा जो टेढ़ापन है वो कुफ्र होता है। ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, वो मस्जिद नबी के साथ है। नफल पढ़े साहबी ने और उसने फ़ौरन कलमा तैयबा पढ़ दिया। इसको कहते हैं शानदार नमाज, जानदार नमाज, हसीन नमाज, पाकीज़ा नमाज, उजरी नमाज। हमारी नमाज तो बिल्कुल बांझ है, बेकार है, ऐसी गिरी पड़ी नमाज है जिसमें अकीम का टच भी नहीं है, अकीम का ज़र्रा भी नहीं है, अकीम का अक्स भी नहीं है। और कुरान मजीद की शर्त है अकीम सला, पहली शर्त है नमाज कायम करो। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिश वल मुनकर, जैसे आप कहते हैं 1 महीना जॉब करो, ये शर्त है। फिर 1 महीने के बाद 50,000 दूंगा, ये रिवार्ड है। कुरान ने कहा अकीम सला, नमाज कायम करो, फिर बीमारियों से बचाऊंगा, मुकदमों से बचाऊंगा, हिद्दत से बचाऊंगा, तपे से बचाऊंगा, बेवक्त बारिशों से बचाऊंगा, डिप्रेशन से बचाऊंगा, तनाव से बचाऊंगा, औलाद को तुम्हारे कदमों की खाक बना दूंगा। शर्त यह है कि अकीम सला, नमाज कायम करो। तो नमाज कायम करने की पहली शर्त क्या है? हर आने वाली नमाज को गुजरी हुई नमाज का मुहासबा करके बे से बेहतर से सुमामा बिन उसाल वहद कैदी हैं जो 3 दिन तक आके साहबा नमाज पढ़ते, फिर आप पूछते आकर सुमामा क्या ख्याल है? वो कहते ये आज़ाद कर दो, तो मेहरबानी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कैद की वजह से अपने मौक़िफ़ को छोड़ नहीं सकता। आप साहबा से कहते नमाज को ताकतवर बनाओ, यानी कैदियों की रह रास के लिए आमना के लाल ने जो मौक़िफ़ दिया, तो साहबा नमाज पढ़ते। फिर 3 दिन के बाद आपने पूछा सुमामा क्या ख्याल है? उसने कहा मेहरबानी करो, आज़ाद कर दो, तो मेहरबानी नहीं तो आपने कहा छोड़ दो। वो गया मक्का मदीना मनोरा के बहर नखलिस्तान के बीच में चश्मे के दरमियान गुस्ल किया और आपके कलमा पढ़ के कहा अल्लाह के महबूब, साहबा की नमाज़ों ने मेरे अंदर को तोड़ के सीधा कर दिया था। मेरी गिबत नहीं छूट रही, बदनज़री नहीं छूट रही, झूठ नहीं छूट रहा, तकवा नहीं, फाशी नहीं छूट रही। मेरी 10 साल के फ़राइज़, हरम के तवाफ़, बैतुल्लाह की नमाज़ें, हतीम की नमाज़ें, इमाम काबा के पीछे नमाज़ें, मिना के खैमों की नमाज़ें और मुज़दलिफ़ा की रात की नमाज़ें और अरफ़ात के मैदान की नमाज़ें मेरी आधी इंच की आँख को अंदर करप्शन, ख्वाशी और यानी ने रोक रही। और सहाबा के नफल हर किस्म के आगे दीवार चीन बन गई। शर्त क्या थी? उनकी नमाज़ें वो जानते थे कि नमाज़ों के लिए अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो था अकीम सला, नमाज कायम करो। हम नमाज वक्त आया पढ़ लिया, फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर जाके या जल्दी करो मैंने नमाज़ पढ़नी है, और 50 की चीज़ दूसरों में बेचकर मेरी तकबीरुल्लाह कज़ा हो रही है। चीज़ 50 की थी, बेची 200 रुपये की, और सख्ती से कह रहे हैं जल्दी करो, लेने तो लो, मेरी तकबीरुल्लाह न रह जाए, मेरी जमात न रह जाए। ये वो नमाज है जो नमाज इसको नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से मज़ीद दूर कर देती है। हदीस पाक में आता है एक आदमी नमाज से पहले एक आदमी अल्लाह से 1 फुट दूर होता है, और नमाज पढ़ने के बाद आदमी अल्लाह से 2 फुट दूर हो जाता है। वजह क्या है? उसकी नमाज में अकीम नहीं होता। से बेहतर से बेहतरीन की कोशिश करना, इसको कहते हैं अकीम। हर दुनिया का शोबे वाला, कोई याद कर रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई लकड़ी बना रहा है, कोई कारपेट बना रहा है, कोई हर आदमी अपने शोबे में से बेहतरीन की कोशिश करता है। मेरा हर चीज़ में फिनिशिंग आ जाए, नफासत आ जाए, डिज़ाइन आ जाए, खूबसूरती आ जाए, पैदारी आ जाए। और एक नमाजी है जिसकी नमाज 10 साल से पहले जो थी वही हरकत, वही खारिश, वही खुजली, वही आंखों की बेहरकती, वही बेतवजी, वही बेध्यानी, वही आवारागर्दी, जैसा बेढंगापन 10 साल पहले था बेढंगापन आज भी है। तो दुनिया का कोई काम करने वाला अपने काम के हवाले से इतना मादू मस्त मलंग नहीं होता जितना नमाजी नमाज के हवाले से बेदीद, बेनियाज और बेरहम हो चुका है। तो पहली शर्त यह है कि नमाज के अंदर अकीम सलाह की शर्त लें, नमाज को कायम करें। ये फिर नमाज बेटों को, बीवी को, बच्चों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, हर एक को ज़ेर करके
یوں سیدھا کر دے گی جس طرح لوہار ضرب لگانے کے بعد لوہے کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر کے ہموار کر دیتا ہے۔ پہلا ہے عقم کا معنی یہ جھول کو دور کرنا، کرب کو دور کرنا، ٹیڑھے پن کو دور کرنا۔ کہاں؟ جو نماز میں، نماز کا ٹیڑھا پن پوری جگہ ٹیڑھا پن پیدا کر چلے جاتا ہے۔ جس آدمی کے نماز میں ٹیڑھا پن ہے، اس لیے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور داڑھی میں خارش کر رہا تھا، کھجلی کر رہا، فرمایا اگر اس کی نماز میں اللہ ہوتا تو خارش نہ کرتا۔ رومان سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، سید صدیق اکبر رضی اللہ کی اہلیہ، نماز میں دوپٹہ ٹھیک کیا، دوپٹہ آنچل ٹھیک کیا نماز۔ صدیق اکبر نے اتنا زور سے ڈانٹا کہ یہودیوں کی طرح حرکت کرتے ہو، نماز کو صحیح کیوں نہیں پڑھتی؟ تو صحابہ نماز کے بارے میں متفکر رہتے تھے کہ میری نماز ٹھیک ہو، جاندار ہو، ہر حوالے سے۔ ہم نماز کے حوالے سے ایک بے نیاز قسم کے اور متوکل قسم کے لیکن دنیا کے کسی کام کے بارے میں اتنا ہم بے نیاز نہیں ہوتے جتنا نماز کے بارے میں۔ تو اللہ ہماری دکان کو دیکھتا ہے، دفتر کو دیکھتا ہے، کاروبار کو دیکھتا ہے، ڈیزائنوں کو دیکھتا ہے، فنشنگ کو دیکھتا ہے، صفائی کو دیکھتا ہے، ہر ایک میں بہتری کی بہتری اور نماز کے بارے میں مست ملنگ مادومن۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ صفت میری نماز کے بارے میں کیوں ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کو اقیم الصلاۃ، نماز اپنی نماز کو گزری نماز سے آنے والی نماز کو بہتر بنانے کی تجویز کرنا، یہ بہتری کی دلیل۔ دوسری اقیم کے معنی ہوتے ہیں رواج دینا۔ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے علاقے میں رواج نہیں ہے؟ آپ یہ چیز کیوں نہیں پہنتے کہ ہمارے علاقے میں رواج نہیں ہے؟ میں سرحد کے علاقے میں گیا تو ہم جب تہبند پہنتے ہیں پنجاب کے لوگ، تو انہوں نے وہ کہا جی یہاں سرحد میں تہبند نہ پہننا، ہمارے یہاں تہبند اور پہننا بے نقاب رہنے کے برابر ہے، چادر پہننا، دھوتی پہننا، لنگی پہننا، یہ ہمارے علاقے میں رواج نہیں ہے۔ میں سندھ کے علاقے میں گیا تو اس نے کہا جی ننگے سر نہ پھرنا اس علاقے میں، ہمارے علاقے میں رواج نہیں ہے۔ تو کچھ رواج ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ رواج نہیں ہوتے۔ عقم کے دوسرے معنی رواج دینا۔ رواج دینا کیا کہ میں نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ میں نہیں پڑھتا۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا گویا اس کے ہاں نماز کا رواج نہیں ہے۔ بیوی نماز پڑھتی ہے، بہو نماز پڑھتی ہے، بیٹا نماز پڑھتا ہے، بھائی نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے ہاں نماز کا رواج نہیں ہے۔ تو عقم کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زور سے، زر سے، زاری سے، منت سے، ترغیب سے، پیار سے، دائیں بائیں سے گھیر کر اس کو نماز پہ لانا، یہ عقم کا دوسرا تقاضا ہے۔ اگر مجھے پتہ ہے کہ میرا ڈرائیور نماز نہیں پڑھتا، مجھے پتہ ہے کہ میرا ملازم نماز نہیں پڑھتا، مسجد کی تعمیر کرنے والے مستری نماز نہیں پڑھتے اور انتظامیہ کو کوئی درد نہیں ہے، مسجد کے مزدور نماز نہیں پڑھتے اور انہیں پتہ ہے کہ انہیں کوئی درد نہیں ہے، ڈرائیور سے کہے گا گاڑی پہ کپڑا مارو میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ آدمی نماز کے عقم کے زینے پہ پاؤں رکھ ہی نہیں سکا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے پتہ ہے کہ بیٹا نماز گھر سے آیا، نماز پڑھ کے آیا، گھر میں دیکھا تو بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، بیٹی سو رہی ہے، بہو سو رہا ہے، داماد سو رہا ہے، یہ ساری لاشیں ہیں۔ اگر اس کو طبیعت میں بوجھ نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، انگزائٹی نہیں ہے، تدبیر نہیں کی، تو اس نے عقم الصلاۃ کا مفہوم پورا کیا ہی نہیں۔ جہاں نماز نہیں ہے وہاں نماز پڑھنے کا رواج ڈالنا، یہ عقم الصلاۃ کا دوسرا تقاضا ہے۔ اب اگر ہم کسی بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح تھکن کوشش کرتی ہے، اس پہ احسان نہیں ہے، یہ میرے عقم کا تقاضا ہے۔ میری نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کرونے کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے نہیں ہیں جتنے بے نمازی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ بے نمازی کے جراثیم کرونے والے جراثیم سے ارب گنا زیادہ خوفناک ہیں۔ یہ صحت برباد کرتے ہیں، سکون برباد کرتے ہیں، رزق برباد کرتے ہیں، ایمان برباد کرتے ہیں، اخلاق۔ تو بے نمازی کے وجود سے نکلنے والے جراثیم خربوں گنا زیادہ خوفناک ہیں کمپیریٹیولی کرونا کے جراثیم سے۔ کرونا جسم کے لنگز کو ڈیمیج کرے گا اگر ہے تو۔ میں اپنے گاؤں میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا کہنے لگی ہمارے گاؤں کی آبادی 1 لاکھ ہے، قسم لے لو 1 سال میں کرونا سے ایک بھی فوت نہیں ہو۔ میں چپ ہو گیا، میں نے کہا اگر میں نے بات کی تو اس میں 100 پھر باتیں آ جائیں گی۔ اس نے کہا جی میرے سے قسم لے لو، ہمیں پشاور کی بات بتائیں گے، نوشہرہ کی بات بتائیں گے، چارسدہ کی بات بتائیں گے، جس علاقے میں رہتا ہوں پوری طرح وائلیشن ہے۔ جس طرح وائلیشن کرنے کا حق ہے کہ ہجوم لگا ہوا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، کھانا کھایا جائے، لیکن 1 سال میں ایک مریض بھی ایسا نہیں ہے جس کی موت کا واحد سبب کرونا۔ اس کے ساتھ ڈائبٹیز تھا، وہ پریشر بی پی اس کا شوٹ کر گیا، ہارٹ، یعنی ساتھ سپورٹنگ کی مرضیں تھیں، اور تکلف کے ساتھ کرونا بھی ملاوٹ کر دیا گیا۔ میں نے کہا بھئی ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں، ہاتھ خالی ہیں تو دانائی کا اظہار نہ کریں۔ پھر مجھے کہنے لگا جی جو ماسک پہن رہے ہیں ان کو کہنا ماسک سنبھال کے رکھیں۔ کچھ عرصے بعد چونکہ کان ٹیڑھ ہو جاتے ہیں ماسک پہن کر، کچھ عرصے کے بعد جب حقیقت کھلے
گی تو ماسک کا پیچھے لگا کے کان کو سیدھے کرنے کے لیے کورونا لگے ماسک لگانا پڑے گا تاکہ کان سیدھے کر دیں، چونکہ مسلسل کانوں کو ایک ان نیچرل قسم کا پریشر ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ ماسک کا منہ ادھر ہو جائے گا، وارد تک یہ کہنے کے سنبھال کے رکھنا، اور یا یہ بھی نہ بھی ہو، میں نے کہا کان سیدھے رہے تو کہنے کہ پھر جب کورونا کی حقیقت کھلے گی تو ندامت سے چھپنے کے لیے ماسک چھپانا پڑے گا کہ میں کیسا نادم تھا۔ تو یقین جانے کرونا سے یہ کسی کی روایت ہے، میرے اوپر نہ فٹ کر دینا، میں کہہ رہا کرونا سے 1 کھرب گنا زیادہ خوفناک مرض ہے بے نمازی کے جراثیم۔ وہ بیوی کے روپ میں، بچے کے روپ میں، اہل نظر کے ہاں ممکن نہیں تھا کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے، وہ کہتے کہ پرہیز ہے مجھے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانے سے نوست جاتی ہے، ظلم جاتا ہے، بیماری جاتی ہے، نفرت جاتی ہے، پریشانی جاتی ہے، گناہوں کا شوق جاتا ہے۔ کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا شوق سے نہ کھائیں، مجبوری الگ چیز ہے، لیکن شوق سے کھانے کے ڈی ٹائپ چلے رہے ہیں، ڈی گراؤنڈ جا رہے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، رات 12 بجے گھمانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ آج بچوں کو باپ بنا رہے ہیں، کل بچوں کو بیٹا بنائیں گے۔ کیسے بیوقوف قسم کے والدین ہیں کہ بچوں کی بچپنے میں جائز نجائز خواہشات پورا کر کے باپ بنا لینا، جب وہ باپ بن جائیں، سٹیبل ہو جائیں، ان کا ایک کام بن جائے، پھر ان کو کہنا کہ اب تم بیٹا بنو، وہ کہنے کہ 10 سال تک باپ بنائے، آپ مجھے کہتے ہو بیٹا بن جاؤ۔ تو یہ کیسے اے سی چلا کے ہیٹر چلا دینا، بچپن میں جائز نجائز شرعی غیر شرعی ساری خواہشیں پوری کرتے جاؤ۔ پھر جب وہ ان کا ایک فرم ہو جائیں، پکے ہو جائیں، جیسے کاٹھا آم کو چونسے آم کی پیوند کر لگانے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت گزر جائے پھر مالی بے شک جتنی بڑی سٹک لگاتا رہے تو وہ چونسے کا پیوند نہیں لگ سکتا، چونکہ کاٹھا جوان ہو گیا۔ 10 سال تک بچے کو باپ بنایا، پھر اس کو کہا اب میں تمہیں لگا رہا ہوں پیوند، تم میرے بیٹے بن جاؤ۔ کہنے کہ اتنا بیوقوف تو مالی بھی نہیں ہوتا جتنے بیوقوف تم ہو کہ پہلے میری ہر جائز نجائز جھوٹی سچی فضولیت پوری کرتے رہے، اب جب میں ایک عادی ہو گیا تو مجھے کہتے اب تم شریعت پہ چلو۔ تو یہ وہ اس دور کے تو عقیم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جہاں بے نمازی پائے جاتے ہیں ان کو نمازی بنانے کے لیے تدبیریں کرنا، اور یہ ان پہ احسان نہیں ہے کہ ہم ان سے ریوارڈ لیں، بدلہ لیں، ان کی سختی نہیں، اس کا نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میری نماز عقیم کے اندر فعال نہیں کرتی جب تک میں بے نمازیوں کو نمازی نہ بناؤں۔ اگر میں نے بے نمازی، ایک بار صحابی کا بیٹا گرفتار ہو گیا اسکلان کے اندر، روم کے اندر، صحابی اللہ کے محبوب میرا بیٹا گرفتار ہو گیا، مجھے اب پتہ نہیں ہے، روم کے لوگوں نے ان کو بند کمرے میں قید کر دیا ہوگا، وہاں سورج نہیں جاتا، آوازیں نہیں جاتی، اذانیں نہیں ہوتی، عیسائی ملک ہے، تو میرے بچے کی نمازوں کا کیا بنتا ہوگا۔ یہ اس دور کے عقیم الصلاۃ کے مفہوم جاننے والے صحابہ کی سوچ تھی کہ میرے بیٹا کے گرفتار ہو گیا، قید ہو گیا، تشدد ہو گیا، قتل کر دیں گے، رہا نہیں ہوگا، مر جائیں گے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن ان میں جو ٹاپ پہ جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ اسکلان کے اندر میرے بچے کے روم کے کمروں میں نمازوں کا کیا بنے گا۔ یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ ہمارے یہاں نمازی کا شوق ہے، چونکہ نماز کو پڑھنا وہ سمجھتا میرے ضروری ہے، حالانکہ جتنا پڑھنا ضروری ہے اس سے دگنا ضروری بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی جاندار شاندار زوردار تھکا دینے والی رلا دینے والی کاوش کرنا۔ جس دن ہمارا یہ دوسرا کام ذہن میں آ گیا کہ عقیم کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بے نمازیوں کو نمازی بناؤ، اس دن کرونا کیا، پریشانی کیا، تھکن کیا، مقدمے کیا، کچہریاں کیا، حوالات کیا، بے روزگاری کیا، جھگڑے کیا، نفرت کیا، زنا کیا، شراب کیا، سب کے اوپر سپرے کر دیتا ہے نماز آ کے۔ کیوں؟ نماز کا قرآن کا وعدہ ہے، نماز کا کیپسول کھاؤ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو آ کے ٹیکہ لگا جاتے ہیں، چوری کر جاتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، ڈیمانڈ، یہ سب کا توڑ یہ ہے کہ ان کو نماز کا انجیکشن لگاؤ، نمازی بناؤ۔ یہ دو چیزیں ہیں، اگر یہ اس دور کے نمازیوں کے لاشعور میں اتر جائیں، جتنا اپنے ذاتی نماز کا جھول کر، ہم اس سے بھی غافل ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جو نانی مسیح کی، دادی مسیح کی، تیسری جماعت میں شروع کی، اسی نماز کو فالو اپ کرتے کرتے 72 سال کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہا تھا نماز کو بہترین کر کے لاؤ، پالش کر کے لاؤ، بیوٹیفائی کر کے لاؤ، نفیس بنا کے لاؤ، عمدہ بنا کے لاؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، پیرامیٹر پیمانہ یہ ہے کہ جس طرح آمنہ کے لال نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو دنیا کا کون سا انسان ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری نماز اللہ کے محبوب کے پہلی صدی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی، امام غزالی چوتھی صدی کے آدمی، 450 میں پیدا ہوئے، 505 میں فوت ہوئے، 55 سال کی عمر ہے، کہنے کہ ہمارے زمانے میں یہ کوشش ہوتی تھی کہ نمازیں سیکھیں، خانقاہیں روحانی ہسپتال تھے جہاں جا کر لوگ اپنی نمازوں کو سیکھنے کے لیے ایڈمٹ، جس طرح شوگر والے اور بی پی والے اور کینسر والے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، ہماری نظر میں رہو گے، ہم وقتاً فوقتاً تمہاری دوائی بدلیں گے، ڈوز بدلیں گے، ترتیب بدلیں گے۔ تو کہنے کہ ہمارے زمانے میں خانقاہوں کے اندر بڑے بڑے لوگ جا کے نمازوں کے رکوع، سجود، دھیان، خیال، اعتقاد، نمازوں کے جھول کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ جا کے داخل ہوتے تھے،
اور وہاں پھر اہل علم، اہل نظر، اہل دل، اہل خبر لوگ ان کی نمازوں کو دیکھتے تھے، رکوع ٹھیک ہے، قیام ٹھیک ہے، سجود ٹھیک۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع کرتا پھر پورا جھکنے بغائے فوراً کھڑے، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ تیری نماز ہوئی نہیں۔ اس نے پھر جا کے نماز پڑھی، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ اللہ کے محبوب کا صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں سورہ اتحیات یوں یاد کرواتے جس طرح قرآن کی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مباحات کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، حرام کیا ہے، اتنا لمبا چوڑا فقہا نے اپنی دانش کو الٹا اور نماز کے سارے کارنر ٹھیک کیے تاکہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، دعائیں قبول ہو جائیں، گرمی دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، غربت دور ہو جائے، قرضہ دور ہو جائے۔ ان تمام کا جوڑ اور لنک ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ جا کر نمازوں کے ساتھ ملتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کا خیال کریں۔ اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ چھوٹی صورت ہے، 110 نمبر صورت ہے، جب ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری، اس کے بعد صرف 4 صورتیں ہوتی ہیں آخری دنوں کے، اس میں ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے لوگوں جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے۔ 168 گھنٹے ہوتے ہیں ایک ہفتے کے، 7 دن میں جو اس کو گھنٹوں میں کنورٹ کیا جائے تو 24 ضرب 7 168 گھنٹے۔ اذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے۔ کیا مقصد؟ 168 گھنٹے میں 1 گھنٹے کے لیے اللہ بلاتا ہے، ایک ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ ہارڈلی نماز کا ہوتا ہے۔ میں یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر نماز کی طرف اہتمام سے، اور ڈھیلے سست کاہل 2 بجے 1 بجے 1:30 بجے اس طرح فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ حضرت عثمان کے دور میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ دوسری اذان کا رواج جو آج ہمارے ہاں، پہلی اذان ہوئی پھر دوسری ہوگی، پہلی اذان پھر دوسری، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم تک ایک اذان، جمعے کی ایک اذان ہو، سیدنا عثمان نے صحابہ سے مشورے کے ساتھ پھر دوسری اذان شروع کی۔ احناف کے نزدیک، جو ہمارے یہاں فقہ حنفی رہا ہے، اس کے نزدیک واجب ہے، فرض عین ہے، پہلی اذان کے بعد ہر مصروفیت کو چھوڑ دینا فرض عین ہے، اور پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ احناف کے نزدیک پہلی اذان کے بعد کسی آدمی کو وزر البیع ضرو امر ہے، کسی آدمی کو دنیا کے کسی کام میں لگنے کی عند اللہ اجازت نہیں ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن میں اس بات پہ اجماع لکھا ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، فقہائے اربعہ کا اجماع لکھا ہے کہ پہلی اذان کے بعد جمعے کے دن کسی آدمی کو کسی مصروفیت میں لگنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اگر آزاد ہے، خود مختار ہے، تو وہ چھوڑ دے۔ اور اذان وزر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں دکان چھوڑنی پڑے گی، دفتر چھوڑنا پڑے گا، کسٹمر چھوڑنے پڑیں گے، کھیت چھوڑنا پڑے گا، لیکن ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اسی منبر پہ غالباً عرض کیا تھا، تفسیر ابن کثیر میں سورہ جمعہ کی تفسیر کرتے ہوئے تخریج والی تفسیر ابن کثیر میں باقاعدہ لکھا کہ حدیث کی جو 6 مسلمانوں کے نزدیک جو 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، سنن ماجہ، سنن ابی داؤد، یہ 6 کتابیں ان کو سیاستہ کہتے ہیں، 2 کو صحیحین کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کو صحیحین کہتے ہیں، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اس کو سنن اربعہ کہتے ہیں۔ کل 6 کو سیاستہ کہتے ہیں، 2 کو صحیحین کہتے ہیں اور 4 کو سنن اربعہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک 5ویں کتاب اور ہے جس کو مسند احمد کہتے ہیں۔ تو نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد 4 میں، اور مسند احمد 5 میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کا مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن ان 5 میں یہ روایت موجود ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن پہلی اذان سے پہلے آ جائے، خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے حضرت ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ جائے، ذالکم خیر لکم، اس کی چونکہ دکان چھوڑنا ایک مسئلہ ہے، دفتر چھوڑنا ایک مسئلہ ہے، کھیت چھوڑنا ایک مسئلہ ہے، نیند چھوڑنا ایک مسئلہ ہے، مصروفیت چھوڑنا ایک مسئلہ ہے، کسٹمر چھوڑنا ایک مسئلہ ہے، میٹنگ چھوڑنا، یہ بوجھ ہے۔ اس بوجھ کی ڈریسنگ اللہ نے یوں کی کہ اگر تم آ جاؤ اذان خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے، جیسے ہمارے ہاں پہلی اذان ہوئی تو یہ نہیں کہتے فجر کی اذان ہو، کہتے جمعے کی اذان ہوگی۔ ہمارے ہاں جب جمعے کی اذان ہوتی ہے نا پہلی، تو یہ کوئی نہیں کہتا مغرب کی اذان ہوئی، عصر کی اذان ہوئی، تہجد کی اذان ہوئی، انہیں کہتے ہیں جمعے کی اذان ہوگی۔ تو عرف عام معاشرے میں جمعے کی پہلی اذان کو جمعے کی اذان کہا جاتا ہے، جمعے کی اذان ہوگی۔ تو ممبر پر خطیب کے بیٹھنے سے پہلے آ جائے، اور ہارڈلی وقت کتنا لگتا ہے؟ ایک ہفتے میں 168 گھنٹے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، زیادہ نہیں لگتا۔ اگر آپ پہلی اذان کے وقت آ جائیں،
पहली अजान 12:55 पे आती है, 12:35 पे आती है, 12:30 पे आती है, 12:35 वगैरह वगैरह जो आती है। मस्जिद से पूछ लें, उससे पहले मस्जिद में आ जाएं, मस्जिद में आके वज़ू करें, नफल पढ़ें, सूरह कहफ पढ़ें, 2 रकात शुक्राने के पढ़ें कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पहली अजान से पहले 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट आके आने की तौफीक दी। और हमारे मुल्क में ऐसा होता है, डोमेस्टिक फ़्लाइट में से 1 घंटा पहले लोग एयरपोर्ट पर पहुँचे होते हैं। लाहौर से कराची जो फ़्लाइट जारी होती है तो कहते हैं 1 घंटा फ़्लाइट करने से पहले पैसेंजर का आना ज़रूरी है। इंटरनेशनल फ़्लाइट जो होती है, यहाँ से दुबई जा रही है, मॉस्को जा रही है, फ़लस्तीन जा रही है, तो उसके लिए 3 घंटे पहले आना ज़रूरी है। कचहरियों के अंदर कम से कम 6 घंटे पहले साहिल जाके इंतज़ार कर रहे होते हैं। कमरा इम्तिहान में बूटी लगाने वाले तलबा 3-3 घंटे पहले जाकर सेंटर देखते हैं, खिड़कियाँ देखते हैं, अलमारियाँ देखते हैं, फटी हुई जालियाँ देखते हैं। ये जो एक तबका होता है, ये 3-3 घंटे पहले जाके, अब तो खैर लेटेस्ट तरीका आ गया, अब तो इसका ज़रूरत नहीं, चूँकि पहले पेपर ही घर पहुँच जाते हैं। पुराने ज़माने में हमारे दौर में हम ये एक नेमत उज़्मा करते कि जाके कमरे को देखना, अलमारियों को देखना, खिड़कियों को देखना, फटी हुई जालियों को देखना, फिर आने वाले जो बहर हमारे शाहीन होते थे उनको जगह बताना कि यहाँ से हमें ना दाना दुनका डाला जा सकता है। तो 2-2 घंटे पहले पेपर की जगह जाना, कचहरी में जाना, एयरपोर्ट पर जाना, डोमेस्टिक, अगर इसके लिए 2-2 घंटे, 4-4 घंटे की प्रैक्टिस है तो अल्लाह कहते हैं अजान पहली से 5 मिनट पहले आते हो तुम्हें माजूर मजबूर कैसे समझ लिया जाए। दुनिया के कितने काम हैं जिसकी घंटों पहले पाबंदी करते हो, और हमारे यहाँ आज भी हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे चले जाएं, नेशनल फ़्लाइट्स पे चले जाएं, यहाँ चले जाएं, तो हर जगह पे एहतमाम है काम के शुरू होने से 2-2 घंटे पहले। तो अजान 12:35 पे होती है, मिसाल दे रहा हूँ, आप 12:30 पे आ जाएं, 12:30 पे होती है, 12:25 पे आ जाएं, 1:30 बजे जुम्मा हो जाएगा, ले दे के 168 घंटे में लगेगा 1 घंटा। चारों किताबें जिसका मैंने सुनन अरबा का हवाला है उसमें लिखा है कि इस तरतीब पे आने वाले नमाजी को 1 कदम पर 1 साल के मकबूल नफली रोज़ों का सवाब मिलेगा। काबा के रब की कसम, वज़ू के साथ मिंबर पे बैठकर जामा मस्जिद में ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 1 कदम पर, घर से 50 कदम करके आता है, कार पे 500 कदम करके आता है, मोटरसाइकिल पे 1000 कदम करके आता है, वो काउंट हो जाते हैं। अल्लाह को पता है एक आदमी लंबा पैंट करके आ रहा है, जड़वाला से आ रहा है, जंग। अब ये बाबा जी आप कहाँ से आते हो जी? बुआना से। कैसे कैसे आते हो? वैगनों पे आते हैं। बुआना से बीमार हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बुढ़ापा है, एजड हैं, जिस्म और गुर्बत ने निचोड़ दिया। बुआना से वैगन पे आते हैं। वहाँ गाँव है अपना कौन सा? 240 से बुआना आते हैं। बुआना से फिर कहाँ आते हैं? पेंसर आते हैं। पेंसर से कहाँ आते हैं? चनाब क्लब आते हैं। चनाब क्लब से यहाँ कैसे आते हैं? वैगन पे आते हैं। अब ये है लासानी गार्डन वालों के लिए एक निशाना इबरत कि एक बूढ़ा आदमी है, बीमार आदमी है, बूढ़ा आदमी, और कहाँ से आता है और कैसे आता है, और ये हर जुमे को वहाँ से आते हैं, रमज़ान में रोज़े के साथ आते रहे। फिर यहाँ जुमा पढ़ के फिर सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये भी नहीं कि कोई रक्षा ले ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या चिंगची रक्षे उसके इंतज़ार में खड़ा होना, चूँकि अफोर्ड नहीं कर सकते। कहाँ से चले, कितने बजे, घर से कितने बजे चलते हैं? 10 बजे के लगभग घर से चलते हैं, घर से जुमा पढ़ने के लिए। कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, यही पकड़ाने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। शहरियों की पकड़ के लिए क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह ये बाबा का वजूद काफ़ी है कि तुम्हारे लिए एक आदमी तुम्हारे बीच में कितने पैंडे करके, चक्कर काट के, गर्मी में, थकन में, बुढ़ापे में, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कैसे कैसे, फिर वैगनों पे, फिर देहात की बसें, उनमें कैसे और कैसे पहुँचे। और आपके पास कार खड़ी है, कार पोर से कार निकालनी है, कार में बैठना है, एसी पहले गर्म ठंडे करना है, यहाँ आ जाना एसी की मस्जिद। अगर कल कला अल्लाह के हवाले से हमने कोई लैम एक्सक्यूज़ किया और अल्लाह ने बाबा को खड़ा कर दे, हमारे पल्ले क्या बचेगा। तो 1 कदम पर 1 साल के मकबूल रोज़ों का सवाब, 1 कदम पर। और फिर आगे उसी हदीस में आज जाके सूरह जुमा इब्ने कसीर में वो पढ़िएगा, उसकी तखरीज पढ़िएगा। उसी 1 कदम पर हज़रत, उसी 1 कदम पर 1 रात के पूरे 1 साल की रातों के नफल का सवाब मिलेगा। अब यह है कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है इन कुंतुम तालमून। तो पहली मेरी गुजारिश ये है कि सिर्फ 10 आदमी आज अहद करें कि हम अगले जुमे पहली अजान से पहले आ जाएंगे। 10 आदमी हाथ खड़ा करें ज़रा। एक तो धरनों के बाद हाथ खड़ा करने का रिवाज बड़ा बढ़ गया है, इतना जल्दी हाथ खड़ा करेंगे उतना फैसलाबाद के कोरे कितना शलिंग हो जाएंगे। अब ज़रा शऊर से बोलिएगा, सिर्फ 10 आदमी जो मुसलसल बैक बेंचर, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे मुसलसल बैक बेंचर, 5 मिनट बाद आना, नदामत के बगैर आना, बड़े ध्यान से आना और अपने मखसूस जगह नहीं। सिर्फ ये है कि अजान कितने बजे होती है जी? 12:30,
12:30, تو آپ 12:25 اور 12:30 کے درمیان آ جائیں تو 1:30 بجے فارغ ہو جائیں گے، تو لے دے کہ جو میں نے کہا تھا 168 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، تو صرف 10 آدمی، پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں غور سے توجہ سے اپنے آپ کو تول کر عہد کے صورت میں صرف 1 گھنٹہ، اور اس میں اگر پہلے آپ آ جاتے ہیں 12:45 پہ آتے ہیں، 12:40 پہ آتے ہیں، 1 بجے آ جاتے ہیں، اس میں آدھا گھنٹہ پہلے، تو یہ آدھا گھنٹہ آپ کو ایک قدم پر، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے، سنن اربعہ کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابن کثیر میں سورہ جمعہ کی یہ آیت نمبر غالباً 9 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر پتہ چل جائے نیکی قبول ہوگی، 1 سال کے مقبول نفلی روزے، روزے نہیں مقبول نفلی روزے، کتنے پر؟ 1 قدم پر 1 سال، دوسرے قدم پر 2 سال، تیسرے قدم پر 3 سال، چوتھے قدم، اب یہ بابا جی کے کتنے قدم ہو گئے آپ سوچ سکتے ہیں، کوئی غلام آباد سے آ رہے ہیں، کوئی مدینہ ٹاؤن سے آ رہے ہیں، کوئی کہیں سے آ رہے ہیں، لیکن ہر آدمی کے قدم تو ہے نا، قدم 1 قدم، اور اسی قدم پر کعبہ کے رب کی قسم 1 سال کی پوری رات کے نفلوں کا ثواب ملے گا، نفل بھی وہ جو قبول ہو جائیں۔ رمضان کے دن میں پوری رات جاگنا مسئلہ بن جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں ایک ٹیمپو بنا ہوتا ہے، رمضان میں پوری رات کوئی نہیں جاگ سکتا، اس کے لیے کوشش کریں۔ اب ذرا ہمت سے فرمائیں کہ کون کون کوشش وہ کریں جو بیک بینچر ہیں اور ہمیشہ لیٹ آتے ہیں اور بڑے خشوع خضوع سے آتے ہیں اور پیچھے آ کے بیٹھتے ہیں، میرے اصل مخاطبین وہ ہیں، وہ نہ ہاتھ کھڑا کریں جو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ گنتی پوری ہو جائے، گزارش کریں کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو پہلے لیٹ آتے ہیں، اور آج جمعے کی، قرآن کی، حدیث کی اس بات کو سن کر ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ، انشاءاللہ خطیب کوئی ہو، میں اور آپ 12:30 تک، 12:30 تک مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، اب تھوڑے ہاتھ ہیں ماشاءاللہ، ہاتھ پورے کھڑے کرو، پورے کھڑے کرو۔ باہر والے جو مستقل گاہک ہیں میرے، اصل میرے مستحق جو گاہک ہیں وہ باہر والے ہیں، جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ دوسری اذان سے پہلے، اللہ کا شکر اب آنا شروع ہو گئے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ کا دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو نیکی پہ لاؤ، گھر میں بچہ ہے، گھر میں باپ ہے، گھر میں بہو ہے، ان کو بھی نماز پہ لاؤ، اور جو جمعہ پڑھنے والے ہیں ان کو جمعے پہ لانے کی کوشش کیجیے، کوشش کریں گے جی۔